تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں خیبر کا جو دروازہ ہے وہ کوئی پہلا دروازہ نہیں تھا، اس سے پہلے بھی متعدد دروازے تھے، خیبر کا بالکل آخر میں تھا. یہ آپ روایتوں سے بتا رہے ہیں. روایتوں سے بتا رہا ہوں. مثلا یہ اب میں آپ کو یہ بولوں کہ مختلف روایتوں کو توڑ توڑ کے بیان کروں گا تو سننے میں مزہ نہیں آئے گا. لیکن آپ نے پڑھا ہاں ہے. بالکل بالکل، ہماری یہ مسلمہ عقیدہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم اس چیز پہ نہیں رکھتے. یہ ہماری کیا برادران اہل سنت کے یہاں بھی موجود ہے کہ خیبر کا کوئی اور مرحب کا اکیلے نہیں، اس کے 3 بھائی اور تھے جو مرے تھے مولا علی کے ہاتھوں، 4تھا بھائی مرحب تھا جو علی کے ہاتھوں خیبر مارا گیا خیبر میں. تو یہ خیبر کا تھا. تو یہ علی کی شجاعت تھی، اور علی کی جو عمر تھی تقریباً یہی کہ جسے کہتے ہیں ینگ تھے، نوجوان تھے. احد میں بھی خیبر میں بھی یہ کوئی زیادہ لمبے نہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ رسول خدا جب 30 سال کے تھے تو علی کی ولادت ہوئی تھی رسول خدا کے، جسے ہم کہتے ہیں بعثت سے 10 سال پہلے 40 ہجری، یعنی کہ رسول خدا نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا. ہمارے عقیدے کے مطابق پیغمبر از ابتدا سے نبی تھے اور اپنی آخری وقت تک نبی تھے. بے شک. صحیح ہے نا. لیکن اعلان نبوت خدا کے کہنے پہ 40 سال کی عمر میں کیا. تو رسول کے اعلان سے 10 سال پہلے علی ابن ابی طالب اس دنیا میں تشریف لائے. تو 10 سال کے بعد 63 سال میں جب رسول کی اس دنیا سے رخصت ہوئی تو آپ سوچیں علی 23 سال کے تھے. تو جتنی جنگیں ہیں یہ علی نے ساری نوجوانی میں کی ہیں، ساری کی ساری. تو علی ابن ابی طالب کا جو خیبر فتح ہے وہ ایک اپنی کمال ہے، کیونکہ وہ آخری مرحب تھا جس کو علی نے زیر کیا. لیکن علی ابن ابی طالب کی جو ہم اور آپ بحث کر رہے تھے کہ یہی تو علی کے اندر ازداد کا یعنی ضدوں کا جمع ہونا ہے. ایک آدمی تھا لڑنے والا، اس چاروں طرف سے جو ہے نا سرداران مکہ نے گھیر رکھا ہو اور وہ بستر پہ سکون سے سو رہا ہے. کبھی کسی آپ بہادر کو دیکھیں گے نا بہت الرٹ ہو کے بیٹھے گا، اس کے مزاج میں جو ہے نا ایک جسے کہتے ہیں الرٹنیس یا الرٹ ہونا یا بہت چاقو چوبند ہونا، اس کے اندر ایک گٹی میں پڑا ہوتا ہے، اس کی پریکٹس میں ہوتا ہے. لیکن کسی آپ بہت بہادر کو بولیں کہ بھائی تمہاری جان کا خطرہ ہے، نہ تلوار نہ کچھ، تم نے سونا ہی ہے خالی، کبھی بھی رات بھر نہیں سوئے گا، وہ بستر پہ کروٹیں بدلتا رہے گا. لیکن مولانا صاحب یہاں کہنے والی ہستی کون ہے؟ کہنے والی رسول، عمل کرنے والا. یہ دیکھیں علی ابن ابی طالب کا کریکٹر بڑا مضبوط تھا. یہی رسول چاہتے تھے. رسول کو میں نے جیسے آپ نے کہا نا، رسول کا جو ہے جو دین پھیلا رسول کی محنتوں سے پھیلا ہے. بے شک ایسے، تلواروں سے نہیں پھیلا. بے شک ایسے. یہ جو ہم لوگوں نے کہا نا ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک ہاتھ میں تلوار، یہ بالکل عقلائی بات نہیں ہے، اور نہ میں اس کو مانتا ہوں. کیونکہ جو کریکٹر تھا نا، یہ ہم باتیں کر کے جو ہے نا دوسروں کو خوش کرتے ہیں، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تلواروں سے اسلام پھیلنا ہوتا تو پھر آپ مجھے بتائیں اتنے بڑے مثلا اسلام پھیلا پھر اسلام سے پڑ گیا، کیا مطلب ہے؟ وسعت یہ ہے کہ اسلام کتنے لوگوں کو متاثر کر رہا ہے، اور جو سب میں زیادہ متاثر کیا جو آج تک موجود ہیں وہ ہمارے سامنے موجود ہے. عرب جہاں اتنے جاہل لوگ تھے جو بتوں کے آگے سجدہ ریز ہوتے تھے، اللہ کے رسول نے ان کو اس طرح پاکیزہ کیا کہ اس کے بعد کبھی انہوں نے کسی جو ہے بت کے آگے سجدہ نہیں کیا. تو یہ تو رسول کا تھا کردار. اس صاحب میں جملے میرے بہت، میں ان جملوں سے بالکل مطمئن ہوں کہ بولوں رسول صاحب کردار. ارے رسول جو کرے وہی کردار ہے. تو رسول کا جو تھا وہ انہوں نے علی کو دیا، اور علی نے وہ چیز دکھائی لوگوں کے ساتھ اپنے جسے کہتے ہیں نا کہ پریکٹس سے، عمل سے، کہ دیکھو یہ مجھے رسول نے سکھایا ہے. میں عموماً کوئی ایسی بات نہ میں کرنا چاہتا ہوں نہ کہنا چاہتا ہوں، لیکن جس زمانے میں حضرت عمر کی شہادت کے بعد جو ہے ان کے تو ایک شورا بنائی گئی تھی، تو مولا علی سے ایک جملہ کہا گیا تھا. یہ آپ کی بھی روایتوں میں، ہماری تو خیر روایتوں میں بہت زیادہ موجود ہے. آپ سے مراد میری ہمارے برادران اہل سنت، کہ علی کو چوائس دی گئی تھی کہ اگر آپ سیرت شیخین کے مطابق چلیں گے تو آپ کو ہم خلیفہ بناتے ہیں. مولا کائنات کا جواب یہ تھا کہ اگر سیرت شیخین سیرت رسول کے مطابق ہے تو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھ سے زیادہ وارث کوئی نہیں ہے، اور اگر سیرت شیخین سیرت رسول کے مطابق نہیں ہے تو سوری. یعنی اتنا کلیئر آدمی تھے مولا کائنات کہ اتنے عرصے بعد بھی انہیں اپنی زندگی کے حصے کو یہ بتایا کہ میں رسول کی سیرت سے ایک قدم، ایک جنبش کے برابر بھی نہیں ہٹوں گا، اسی پہ عمل کروں گا. اور جب ظاہری خلافت ملی مولا کائنات کو
وہی رسول السلام جیسا دستور جو رسول السلام کا دستور تھا. رسول کا کیسا تھا پھر میں آپ کو ایک اور, آپ نے کہا تھا مجھے کہ مولا کے بارے میں علمی عنوان سے بتائیں, تو پھر میں آپ کو ایک اور بتاؤں گا. ایک بندہ تھا شاعر رسول کے پاس آیا, یہ ہماری یہاں کی روایت ہے, میں نے اپنی کتاب میں پڑھی, میں اپنی روایتوں کی بات کر رہا ہوں. تو وہ آیا رسول کے پاس, توہین کرنے لگا. شاعر تھا تو جملوں میں, شعر میں اس نے رسول کی توہین کری. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں ہمارے جیسے ہی لوگ تھے وہاں پہ, غصے میں آگے پکڑا, پیٹا پاٹا, مار پیٹ کے رسول کے پاس, رسول اللہ یہ توہین کر رہا تھا آپ کی. دیکھیں رسول کو سمجھنا یہ بڑا کمال کا, یہ بڑا کمال ہے, یہ کوئی آسان بات نہیں. آسان بات نہیں ہے. رسول نے کہا اچھا یہ میری میں توہین کر رہا یہاں تھا. پر آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کیا کرتے تھے نا, تو کیونکہ عربی جانتے تھے, انہی کی زبان میں قرآن اترا, اور آپ عربی میں ہی بتایا کرتے تھے, تو کئی مواقع ایسے تھے, کتابوں میں ہے, میں کوئی ایسی راکٹ سائنس نہیں بیان کر رہا, کتابوں میں, تو وہ آپ کا مذاق اڑایا کرتے تھے. کبھی شاعر کہہ دیا کرتے تھے, کبھی کچھ کہہ دیا کرتے تھے, ایسے ہی ہے نا حضرت. دیکھیں یہ تو آپ اس سے, یہ تو ایک بہت بڑا آج کے زمانے کے حساب سے کہتے ہیں بیانیہ. ہاں تو کفار مکہ کا بیانیہ تھا, ایگزیکٹلی ایسے. 3 بیانیے تھے, شاعر, مجنون, جادوگر. ہاں معاذ اللہ, میں بس وہ الفاظ یہ ان کے جملے, یہ ہم نہیں کہہ تھے رہے, ایسے. یہ ہم نقل کفر نباشت والی بات, ہم نقل کفر کر رہے ہیں. بے شک ہمارے نزدیک رسول سے بڑی محترم شخصیت کائنات میں کوئی نہیں ہے. اللہ کے بعد وہی ہیں. اللہ کے بعد وہی, اللہ تو شخصیت نہیں ہے, وہ تو اللہ ہے. بے شک تو ظاہری طور پہ تو رسول ہی ہمارے پاس ہے. تو یہ 3 الزام لگائے. ان 3 الزام کے پیچھے بھی ان جوہلا کو, جنہیں ہم سمجھنا بے وقوف, بدو, احمق, بڑی اچھی ان کی, انہوں نے اپنے حساب سے ایک اچھی سازش مرتب کی تھی, اچھا بیان کیا تھا. شاعر کہنے سے کون ہٹا؟ جو ایگزیکٹو کلاس کے لوگ ہوتے ہیں نا, پڑھے لکھے سمجھدار. اس زمانے میں شاعر تھوڑے بہت آکورڈ سا مانا جاتا تھا, بہت برا مانا جاتا تھا کہ شاعر ہے, کیونکہ وہاں شاعری جو ہوتی تھی بہت زیادہ لفاظی اور بہت زیادہ, اگر آپ عربوں کی شاعری پڑھیں جو ہم لوگ پڑھتے ہیں, بہت زیادہ برے الفاظ, بری چیزوں میں ہوتی تھی. شاعر کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا. جب یہ الزام شاعر کا لگایا رسول, پھر قرآن میں آیت بھی اتری تھی, ہاں, کہ ہمارا رسول کیا ہے. خیر, رسول پہ الزام لگایا تو جو پڑھا لکھا طبقہ, سمجھدار طبقہ, سنجیدہ طبقہ تھا, وہ دور ہو جائے. دوسرا الزام لگایا مجنون کہہ کے. کیوں کہا؟ کہ اگر آپ کو محلے میں دیوانہ مل جائے نا کوئی, سارا پوری کی پوری بچہ پارٹی اس کے پیچھے پاگلوں کی طرح پڑی ہوئی ہوتی ہے, اس کی زندگی برباد کر دے گی. یا بچوں کو پتہ چل جائے نا فلاں آدمی فلاں چیز سے چڑھتا ہے, تو آپ دیکھیں بچوں کا ریوڑ جو پورا پیچھے لگا ہوگا, چھیڑ رہا ہوگا. تو رسول کو ایسے ہی کرتے. رسول شاعر مجنون نہیں تھے. علی نے آ کے یہاں بھی دفاع کیا, انشاءاللہ موقع لگا تو بات کروں گا پھر اس کے اوپر. تو ایک تیسرا تھا رسول خدا کو کہا کہ جادوگر. اس سے کیا فائدہ تھا؟ اس کہنے سے فائدہ یہ تھا کہ جو خواتین تھیں نا وہ ڈرتی تھیں جادوگر ہے. میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں, پھر میں وہ جو پہلے واقعہ نقل کر رہا تھا اس کو نقل کروں گا. کہتے ہیں کہ رسول ایک دفعہ جا رہے تھے, تو رسول جا رہے تھے تو دیکھا ایک عورت جو ہے نا سامان لے کے جا رہی ہے, اور اتنا زیادہ سامان ہے, پانی تھا کیا تھا مجھے روایت صحیح سے یاد نہیں ہے, اس سے اٹھ نہیں رہا. یعنی وہ اتنی ضعیفہ ہے کہ وہ چند قدم چلے پھر رک جائے, پھر چند قدم رک جائے, پھر رک جائے, پھر چلے پھر رک جائے ایسے. تو رسول نے کہا میں آپ کی مدد کر دیتا ہوں. کہ وہ, کیونکہ اس زمانے میں گھروں میں پانی نہیں ہوتا تھا, جی جی, تو وہ کنویں سے لے کر آتے تھے. پانی ایک ویٹیبل, پھر آپ نے اسی لیے میں نے, آپ ان کو گھر چھوڑ کے آئے اس کو سامان کو, تو اس نے کہا بیٹا آپ نے میرے ساتھ نیکی کی ہے نا, ایک آپ کو صلاح دینا چاہتی ہوں. اب رسول تھے, انہوں نے کہا جی فرمائیے. کہنے کہ بیٹا دیکھو اس علاقے میں ایک جادوگر آیا ہوا ہے, اس سے بچ کے رہنا. تو رسول نے کہا آپ جانتی ہو اس جادوگر کو؟ کہا نہیں میں ہوں. اس طرح تبلیغ کری ہے رسول کے خلاف لوگوں نے, اور رسول نے اس تبلیغ کا جواب جو تبلیغ سے دیا وہ کردار سے دیا ہے. کہ اس بوڑھی عورت کا سامان رسول اعظم اٹھا کے لے کے جائیں, گھر تک چھوڑ کے آئیں اس کو, اور وہ یہ صلاح دے کہ بیٹا بچ کے رہنا, یہ محلے میں ہمارے علاقے میں ایک جادوگر آیا ہوا ہے, وہ جو بولتا ہے نا لوگوں پہ اثر کر جاتا ہے. تو یہ اتنا پروپیگنڈا عرب نے کیا تھا. یعنی ایک حلقہ بچوں کا وہ دور ہو جائے, ایک حلقہ پڑھے لکھوں کا وہ دور ہو جائے, ایک حلقہ عورتوں کا دور ہو جائے, تو رسول کا بچے گا کون تبلیغ کے لیے؟ لیکن رسول خدا نے ان سب کو باقاعدہ بہترین طریقے سے اپنے کردار سے رد بھی کیا, جسے کہ نا بیانے کو بالکل ملیا میٹ کر دیا, پورا ملیا میٹ کر دیا رسول نے. رسول کا کردار میں کہنا, میں نے آپ سے کہا نا, بہت جو جملہ میں ہمارے بزرگان کہتے ہیں ہماری کیا اوقات, یہ صادق اور امین ہے. اگر ہم صحیح معنی میں سمجھ رہے ہیں نا رسول کو صادق اور امین کی کیا حیثیت ہے, تو خود بخود ہم آٹومیٹکلی رسول کے پیچھے بالکل سیدھے چلیں گے. ذرا سی جنبش نہیں, کسی کو نہیں. جو میں آپ سے واقعہ نقل کر رہا تھا, تو شاعر نے بدتمیزی کری, تو رسول نے بولا علی اس کی زبان کاٹ دو. اب
لوگوں کو یہ لگا کہ دیکھو رسول نے زبردست کام کر دیا, اس نے زبان سے غلط شعر پڑھے تھے توہین کے, لہٰذا رسول زبان کٹوا رہے ہیں. علی نے ہاتھ پکڑا, لے کے چلے باہر مدینے کے, اپنی جیب سے پیسے نکالے کہ بھائی آئندہ نہیں آنا, تم یہاں سے جاؤ. اب تو جو لوگ تھے انہوں نے دیکھا تو وہ آگے کہنے یا رسول اللہ آپ نے علی کو تو زبان کاٹو, وہ تو وہاں چھوڑ کے آ گیا اور الٹے پیسے بھی دے دیے اس کو. تو رسول نے کہا بھائی ابھی تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا, ابھی تو علی نہیں ہے, یا علی اس وقت نہیں آئے تھے کیا, تب ہر رسول نے کہا ابھی نہیں. اگلا دن کہ پھر وہ اس کی جسے کہتے ہیں نا کہ انسان کی جب مت ماری آتی ہے وہ دوبارہ وہیں پہ, اگلے دن وہ شاید پھر آ گیا. لوگوں نے کہا کل تو علی نے چھوڑ دیا, بھائی آج نہیں چھوڑیں گے تجھے. پھر پکڑ کے لے کر آئے مارتے پیٹتے رسول کی بارگاہ میں. رسول نے کہا اللہ کے بندے علی نے چھوڑ دیا تھا, بھیج دیا تھا, کیا ضرورت تھی. کہ یا رسول اللہ میں آج بھی کچھ شعر لکھ کے لایا ہوں, سن لیجیے. اور کہتے ہیں اتنی فصیح و بلیغ زبان میں رسول کی مدح سرائی کری کہ جو مار کے لے کر آنے تھے وہ تک وابہ کر رہے تھے. تو رسول نے کہا جانتے ہو میں نے کس زبان کو کاٹنے کو کہا تھا علی سے؟ علی نے وہ زبان کاٹی ہے, یہ زبان کاٹنے کو نہیں کہا تھا میں نے علی سے. کریکٹر چینج کرنے کا نام رسول خدا ہے, کریکٹر چینج کرنے کا نام علی مرتضیٰ ہے, کریکٹر چینج کرنے کا نام حسن مجتبیٰ اور حسین شہید کربلا ہے. یہ نام لینے کے لیے نہیں رکھا گیا ہمیں, کریکٹر چاہیے ان لوگوں کو. جس دن ہمارے کرداروں میں فرق آئے گا نا بھائی, آپ سیرت رسول پہ چل رہے ہو. ویسے تو نہیں چل سکتے لیکن جتنا حیثیت ہے ہماری اوقات ہے اس کے حساب سے. جس دن ہم اپنے کرداروں کے اندر فرق لے آئیں گے اس دن ہم رسول کے پیچھے پیچھے جا رہے ہوں گے. بے شک اصل کردار بس یہی ہے. اور میں کہتا ہوں کہ وہ جو شب ہجرت علی کا سونا ہے وہ کردار کی مضبوطی ہے. اتنا یعنی لڑنے والا, اتنا جنگجو آدمی, اگر جنگوں کے حساب سے دیکھیں محرب, عمر بن عبد الود, انتر, پتہ نہیں کتنے لوگوں کو تہ تیغ کر دیا, وہ علی چاروں طرف سے گھیرا ہوا. 18 قبیلے تھے اور ہر قبیلے سے 2 آدمی تھے. لیکن ذوالفقار حیدری بھی انہی کے پاس تھی نا. نہیں ذوالفقار حیدری, لیکن چلی تو نہیں نا ذوالفقار حیدری, لیکن تھی تو انہی کے پاس. میں آپ کو بتاؤں بڑے مزیدار واقعہ, وہ جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ مجنون اور شاعر اور جو ہے دیوانہ, اس کے اوپر رسول خدا جب شروع میں کر رہے تھے نا, بچہ پارٹی جو ہوتی نا ہمارے محلے میں, ہم کہتے ہیں نا کسی کو تنگ کرنا ہو تو بچوں کو بھیج دیں, بیٹا یہ آئے نا انکل تو پیچھے سے تنگ کرنا انہیں. کفار مکہ نے پلان بنایا. اظہر حسن زیدی صاحب یہ جملہ نقل کرتے ہیں, اظہر حسن زیدی صاحب ان کا بھی نقل کرو. یہ آئے نا رسول تو سب بچوں نے, ماؤں نے اپنے بچوں کو تربیت دی کہ کل رسول آئیں, بس تم لگ جانا پیچھے آوازیں کسنا, مجنون مجنون, جسے ہماری زبان میں اردو میں کہا جاتا ہے دیوانہ. تو اس زمانے میں علی 11-12 سال کے تھے, اس زمانے کی بات ہے. تو ان لوگوں نے چھوڑا سب کو. جب یہ چھوٹے تو رسول کو جملے کس رہے ہیں, باتیں کس رہے ہیں, رسول کے ساتھ توہین آمیز رویہ کر رہے ہیں. تو بس جیسے ہی رسول آگے بڑھے, کہتے ہیں ایک گلی میں سے علی ابن ابی طالب نکلتے ہوئے آ گئے. اب علی ہیں بیچ میں, ایک طرف رسول ایک طرف بچے. تو علی نے روکا, دیکھو یہ رسول ہیں. اب ان بچوں کو تو پتہ ہی نہیں, ماں باپ نے جو ہے بھیجا اس لیے تھا کہ جاؤ تم تنگ کرو. اب اور آپ کو پتہ ہے کہ جب لشکر ہوتا ہے تو سب شیر ہوتے ہیں, اکیلے میں تو کوئی شیر نہیں. اور لوگوں کو پتہ نہیں یہ شیر حقیقی ہے, واقعی یہ شیر ہے. اس وقت ان کو آئیڈیا نہیں تھا علی ابن ابی طالب کا. کہتے ہیں ان بچوں نے کہا اچھا تم ہم سے لڑنے کے لیے آئے ہو اکیلے, ہم دیکھ رہے ہو کتنے ہیں. تو مولا نے کہا کہ دیکھو اب رسول کی شان میں گستاخی نہیں ہونی چاہیے. کہتے ہیں کہ کسی نے بندے نے ہاتھ اٹھایا, اس کے بعد پتہ نہیں چلا کیا ہوا. کسی کا ہاتھ ٹوٹا, کسی کی ٹانگ ٹوٹی, کسی کا سر پھٹا, کسی کے دانت ٹوٹے, کسی کا کچھ, ہر بچہ زخمی تھا. اب دیکھیں کیا ہوتا ہے, نیچرل کیا ہوتا ہے کہ جب بچے پٹ کے آتے ہیں نا تو ماؤں کو تو یہ بتایا گیا تھا بس تم پیچھے بھیجنا, باقی ہم لوگ نپٹا دیں گے. تو جب بچے آئے پٹ کے, کسی کی اماں کا بچہ جو ہاتھ ٹوٹا ہوا رہا ہے, کسی کا پاؤں ٹوٹا ہے, کسی کا سر پھٹا ہے, تو اماں پھر تیار گھر میں بیٹھی ہوئی. تو کیا کہا تھا انہوں نے, تو الٹا ہو گیا, ہمارے گلے پڑ گیا. اب جیسے ہی گھر میں مرد گھسے, عورت آڑے ہاتھوں لے کہ تم نے تو کہا تو کچھ بھی نہیں, کوئی تو ہمارا بچہ سر پھٹا آ رہا ہے. تو کہتے ہیں کہ ان سب نے اپنا دوبارہ وہ جرگہ بٹھایا. وہ کہا بھی کیا ہوا, یہ ہوا کیا معاملہ. کہا اس کو تو بلاؤ جو ہمارے درمیان ہم نے جس بچے کو لیڈر بنا کے بھیجا تھا. بلائے گیا, ہاں بھی بتاؤ ابو طالب آئے تھے؟ کہا نہیں. کہا حمزہ آئے؟ کہا نہیں. کہا پھر کیا ہوا؟ کہا علی آئے تھے. کہا علی آئے تھے, کتنوں کو لے کر آئے تھے؟ کہا کتنوں کیا, علی اکیلے آئے تھے, اکیلے علی نے مارا. یہ میں 11-12 سال کی عمر کا بتا رہا ہوں. تو جن لوگوں نے جو پٹائی علی سے مکے والے 11 سال میں اتنی کھا چکے تھے, وہی تلواریں لے کے رسول کو مارنے آئے تھے. تو جب انہوں نے چادر کھینچی اور علی نکل آئے نیچے سے, تو تلواریں بعد میں چلتی, پہلے تو ماضی یاد آیا نا کہ کتنا بغیر تلوار کے اس نے مارا, تب تو صاحب ذوالفقار ہے. تو وہ تلواریں وہیں رک گئی تھیں.
علی کی ہیبت اتنی تھی، علی کی طاقت اتنی تھی، علی کا جلال اتنا تھا کہ ان کے اندر ہمت نہیں تھی کہ ارادتاً آئے تھے کہ ہم چادر کھینچے حملہ کر دینا ایسے ہی صرف اچھا بہت کمال کی بات دیکھیں، رسول کی کیا جو جسمانی وہ ہے کیفیت کیا تھی، جب رسول سوتے تھے نور نکلتا تھا، علی سو رہے تھے وہی نور رسول خدا نکل رہا تھا، ورنہ دشمن سمجھ نہیں آتا کہ رسول نے علی سو رہے ہیں، رسول کی خوشبو ڈفرنٹ تھی، وہی خوشبو علی میں سے نکل رہی تھی، دشمن نہیں سمجھ جاتا اگر یہ خوشبو رسول کی نہیں ہوتی تو کہتا یہاں تو ہے ہی نہیں رسول، رسول تو نعوذ باللہ چلے گئے، اب میں چلے گئے جملہ استعمال کروں وہ کچھ بھی استعمال کر سکتے وہ دشمن تھے، رسول کا نور، رسول کی خوشبو، ہر چیز، یعنی کہ چادر کے نیچے سے لگ نہیں رہا تھا کہ رسول سو رہا ہے کہ علی سو رہا ہے، یہ ہے علی اور رسول کا اسٹیٹس، رسول کو ہٹاؤ علی کو بٹھاؤ، علی کو ہٹاؤ رسول کو بٹھاؤ، یہ دونوں اللہ کے نمائندے ایسے ہیں جو ایک دوسرے ایک کا موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی تھا نا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ میں آپ کو اور آپ کی مدد آپ لوگوں کی یہ روایت سے علامہ نقل ایک آپ لوگوں کی روایت سے نقل کروں، یہ بہت سارے علماء اہل سنت نقل بھی کرتے ہیں، بہت مشہور ہے کہ ایک دن جناب رسول خدا، صلی اللہ علیہ وسلم، جناب عائشہ اور حضرت ابوبکر بیٹھے ہوئے تھے، علی آ گئے تو حضرت ابوبکر جو تھے علی کے چہرے کو دیکھ کے ہنسے جا رہے، عائشہ نے کہا کہ بابا یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہا میں نے رسول سے سنا ہے کہ علی کو چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، میں عبادت کروں، پھر اس سے زیادہ حدیث کیوں میرے بھی دماغ میں نہیں ہے میں اس لیے کلیئر کہہ رہا ہوں، اس سے زیادہ حدیث انہوں نے مکمل کری، اس کے بعد رسول نے اس حدیث کو مکمل کیا، کہا تم کہہ رہو چہرے کو دیکھنا علی کو کرنا، میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی ذکر علی کرے تو وہ بھی عبادت ہے، یعنی علی کو دیکھنا عبادت، علی کا ذکر عبادت، یہ رسول کی ہماری روایت اتنی مضبوط نہیں اتنی آپ برادران کی ہے، یعنی آپ برادران ہمارے اہل سنت بھائیوں سے، تو یہ تو ان کی روایتوں میں ہے، تو جو شخص اتنا مضبوط آدمی ہو، میں تو کہتا ہوں مضبوط کیوں نہیں ہوگا، جس کی تربیت رسول نے کی ہو تو پھر وہ مضبوط نہیں ہوگا، یعنی دنیا کا جس کی سب میں ولادت حرم بہترین میں ٹیچر، بہترین ٹیچر، لیکن ولادت کہاں ہوئی تھی ان کی؟ خانہ خدا میں ہوئی، حرم شریف میں۔ اس کے اندر بھی ایک بہت عجیب بات ہے، کہتے ہیں کہ اگر فاطمہ بنت اسد دروازے سے جاتی نا تو بات دوسری ہوتی ہے کہ فاطمہ خود چلی گئی، کیونکہ ان کے ہاتھ میں خانہ کعبہ تھا، لیکن اس وقت تک نگہبانی نگہداری ہر چیز ان کی تھی، یعنی کہ بنی ہاشم کی، حضرت آپ یوں بولیں عبد المطلب کی، رسول خدا کے دادا کی، تو کہتے دیکھو خود بھیج دیا اپنی بچی کو اور کر دیا، نہیں باقاعدہ علی کے لیے علیحدہ اہتمام ہوا کہ دیوار پھٹی، رستہ بنا، لوگوں نے دیکھا، پھر دوبارہ وہ اپنی جگہ ہے، اور کہتے ہیں اس کے بعد کتنی کوشش کی گئی دروازے کے تالے کو کھول کے اندر جا کے دیکھیں کیا ہوا ہے، وہ چابی سے جو اس چابی تالے کی چابی تھی نہیں کھولا دروازہ، علی، میں نے کہا نا دماغوں میں آنا، میں تو یہ سوچتا ہوں، میں مولا کائنات سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں مولا اپنی سیرت پہ چلنے کی توفیق دے دو، ہماری جنت و آخرت بن جائے گی، ہم علی کو نہیں سمجھ سکتے بھائی، جس کو اتنے مخصوص طریقے سے بھیجا جائے، اتنے مخصوص طریقے سے ٹریننگ دی جائے، اتنے مخصوص زمانے میں رکھا جائے، وہ کتنا بڑا شخصیت ہوگی۔ ایسا ہی ہے بیسکلی علامہ صاحب، میں یہی جاننا چاہ رہا تھا، اور میرا اپنا ماننا بھی یہی ہے کہ لوگوں نے نا مولا علی علیہ السلام کو صرف علم کے طور پر ہی جانا ہے۔ دیکھیں آپ نے علم کی بات کہی تھی، میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگ جانیں کہ مولا علی کیا ہے، دیکھیں مولا علی کو میں نے کہا نا میں جتنا جان سکتے ہیں، جتنا جان سکتے ہیں جتنا ہم سمجھ سکتے یہ ہیں، لفظ یوں مکمل کر دیتے ہیں جتنا جان سکتے ہیں، ہمارے دماغوں میں نہیں آ کیونکہ سکتے، ان کی شان تو بڑی ہے۔ میں نے کہا میں نے نا آپ کو کہا میں تو اتنا کہتا ہوں ان کے لیے دماد رسول ہیں اور جناب سیدہ کے شوہر ہیں، عالی مقام ہے، بہت بڑے مقام ہے، بہت بڑا ولایت کا سلسلہ انہی سے ہے، بالکل انہی سے دیکھیں اس پر اگر کچھ روشنی ڈالیں، اور اچھا وہ آپ نے مجھے اس طرف وہ کیا اس پر کچھ توجہ روشنی دلائی، ڈالیں، پھر میں آپ سے لوگ بہت اعتراض کرتے ہیں کہ علی کی ولایت، ہم لوگ ایک آیت قرآنی پڑھتے ہیں انما ولیکم اللہ والرسول والذین آمنوا، کہ انما حصر کے معنی میں آتا ہے کسی چیز کو محدود کرنے میں، کہ صرف اور صرف تمہارے وہ مولا ہیں، کون؟ اللہ ورسولہ، اور رسول، اور وہ صاحبان ایمان جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ یہ آیہ قرآنی کا جملہ، میں ترجمہ آپ کو بتا رہا ہوں مولا جی کا۔ اب مسلمانوں نے کیا کیا؟ ولی کے معنی دوست کے نکال لیے، اللہ اور آپ کا دوست ہے، رسول خدا ہمارے آپ کے دوست ہیں، اب ہم نے علی کو مولا نہیں ماننا نا، ولی سے ہی مولا نکلا ہے، یعنی یہ مادہ ایک ہی ہے، ولا یا سے مولا بھی ہے
اور ولی بھی ہے. خدا کہہ رہا ہے صرف اور صرف میں تمہارا ولی ہوں, رسول ولی ہے, اور وہ صاحبان ایمان ولی ہیں جو حالت رکوع میں نماز دیتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں. کوئی نہیں ملے گا سوائے علی کے جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی ہو. پوری تاریخ اسلام چاہے شیعہ چاہے سنی کسی بھی مسلک کی اٹھا لیں, آپ کو نہیں ملے گا سوائے علی ابن ابی طالب کے. حالت رکوع میں زکوٰۃ دینا ذرا آسان لفظوں میں بتا دیں. مثلا علی نماز پڑھ رہے تھے تو اتنے میں ایک فقیر آ گیا. اچھا, لوگوں کو اس پہ بھی اعتراض ہے کہ علی نے سن کیسے لیا. اس نے علی سے تو مانگا نہیں تھا, اس نے تو کہا تھا کوئی ہے جو مجھے اللہ کے نام پہ کچھ دے گا. وہ تو اللہ کے نام پہ مانگنے آیا تھا. علی نماز میں تھے, نماز میں کس سے کانٹیکٹ ہوتا ہے؟ اللہ سے. اب جب وہ اللہ سے مانگنے آیا ہے, اللہ کے نام پہ مانگنے آیا ہے, تو جس سے رابطہ ہوگا اللہ اسی سے تو کہلوایا کہ بھائی دے دو اس کو, فارغ کر دے جا کے. کہتے ہیں مولا نے اپنا ہاتھ بڑھایا رکوع کی حالت میں, اس نے علی کے ہاتھ سے انگوٹھی اتاری اور چلا گیا. حالت رکوع میں مولا علی نے. اس کے بعد کہتے ہیں مدینے میں 1000 انگوٹھیاں بنائی گئیں اس چکر میں شاید اب کوئی فقیر آ جائے, اب کوئی آیت اترے, ہم انگوٹھی پہن کے جو ہے نماز پڑھنے جاتے ہیں. 1000 انگوٹھیاں روایتوں میں, ہماری یہاں کی روایتوں میں بنائی گئیں صرف اس بات پہ کہ اب شاید دوسری آیت اتر جائے, ہم میں سے پہن کے جائیں. بہت سارے لوگوں نے پہن کے جانے کی کوشش کری کہ ہم جو ہے پہن کے جائیں گے تو شاید اب کوئی فقیر آئے گا مانگنے کے لیے. لیکن جو اللہ کی نمائندگی ہوتی نا, تو اللہ کو پتا ہوتا ہے کہ ان کا نمائندہ کون ہے, وہ اس نمائندے کے پاس پہنچتے ہیں. دیکھیں مولا کائنات کے بارے میں ایک جملہ ایک ذاکر کا, میرے دماغ میں نام نہیں آ رہا, میں بتاؤں گا. فضائل مارے مارے پھرتے تھے کہ علی کہاں ہے, ہم جائیں علی کے پاس. علی کو ضرورت نہیں تھی فضائل کی, فضائلوں کو علی کی ضرورت تھی. یہاں پر ایک جملہ کوٹ کر دوں اگر اجازت دیں. بسم اللہ بولیے. جیسے دریا کا پانی مارا مارا پھرتا رہا مولا حسین کے لیے, بالکل کہ آپ لبوں سے لگا لیں. مولا نے نہیں لگایا, ایسے ہی ہے. دیکھیں امام اس لیے میں نے کہا حسین اجازت کی دیں. بہت ساری مصیبتوں میں سے ایک مصیبت تھی پانی کا نہ ہونا. کلی مصیبت نہیں تھی, ایسے ہی جتنی مصیبتیں تھیں نا, مطلب تشنگی تھی وہ اپنی جگہ ایک تھی مصیبت, اس کے علاوہ اور دوسرے مصائب تھے. ان میں سے ایک مصیبت تھی پیاسا ہونا امام حسین کا. لیکن ہم نے کیا کیا, ہم نے پورا کا پورا کربلا کو پانی کے اندر لا کے پانی کے اندر لا کے رکھ. نہیں, پانی حسین کے لیے کوئی مانی چیز نہیں تھی. حسین کون ہے؟ جو فخر اسماعیل ہے, تو اسماعیل کی ایڑیاں رگڑنے سے پانی نکل سکتا ہے, تو حسین کو اس سے نہیں ہو سکتا جو فخر اسماعیل کا. تو آپ سوچیں کیا ہے. تو مسئلہ یہ نہیں تھا, مسئلہ یہ تھا کہ یہاں ایک ایسی جنگ چل رہی تھی جو خدائی اور یزیدی, حق اور باطل, حق و باطل کی آپ کہہ رہے ہیں. ایک آدمی تھا جو ڈیفینڈ کر رہا تھا خدا کو, ایک آدمی تھا جو ڈیفینڈ کر رہا تھا باطل کو. حسین کی جو بھی, مثلا کوئی سوچ سکتا ہے شب عاشور, مجھے جہاں تک یاد پڑ رہا ہے, مولا عباس, حضرت قاسم, حضرت علی اکبر, ایک طرف حضرت قاسم ایک طرف حضرت علی اکبر کھڑے ہوئے تھے, لشکر یزید کو دیکھ رہے تھے. تو حضرت قاسم نے کہا چچا عباس, اگر چچا کی طرف سے اجازت ملے نا, ایک طرف میں جاتا ہوں, ایک طرف بھائی علی اکبر جاتے ہیں, ایک طرف آپ جاتے ہیں, ہم ان پوری فوجوں کو تہو والا کر دیں گے. تو کہا بیٹا اگر آقا حسین مجھے اکیلے کو اجازت دے دیں, اس فوج کی کوئی ویلیو نہیں ہے. ویلیو نہیں تھی بھائی. ایسے ہی یہ وہ لوگ تھے. میں آپ کو بتاؤں بہت, کیونکہ موضوع دوسرا بھی ہے لیکن جب یہ چل رہا ہے تو بتاؤں. کبھی کربلا کے لیے نا میں ہمیشہ کہتا ہوں مقدمہ پڑھنا, تو کوئی بھی کتاب آتی ہے نا اس کا مقدمہ پڑھیں. اور کربلا کا مقدمہ کیا ہے؟ حضرت مسلم ابن عقیل کربلا کا مقدمہ ہے. وہ شہر میں جنگ کی تھی کوفے کے اندر مسلم نے. ہر تھوڑی دیر میں عمر ابن سعد یا محمد اشعث جو تھا وہ ابن زیاد سے کہتا اور فوجیں بھیجو, ایسے ہی اور فوجیں بھیجو. وہ غصے میں آ گیا, اس نے کیا کر رہے ہو بھائی, کتنی فوجیں بھیجوں؟ تو اس نے کہا تھا تم کسی کوفے کے بقالے کو نہیں پکڑ رہے ہو, تم بنی ہاشم کے شیر کو پکڑ رہے ہو. تو کہتے ہیں وہاں ابن زیاد کا ماتھا ٹنکا تھا, جب یہ ایک آدمی اتنی بڑی میرے لیے بڑی مصیبت ہے, تو وہاں تو عباس بھی ہیں, علی اکبر بھی ہیں, اونو محمد بھی ہیں, قاسم بھی ہیں, سب ہیں, تو میرے لیے کہتے ہیں. ورنہ کوئی کمپیریزن ہے کہاں 72 اور کہاں لاکھوں کی فوج. ایسے ہی. وہ صرف ابن زیاد کا وہ خوف. لیکن کمپیریزن تو یہی ہے نا, حق اور باطل. دیکھیں حق و باطل میں حق تو ہی جیتا تھا, دیکھیں 72 والے جیتے. جیت کسے کہتے ہیں وہ بھی دنیا میں جو ہے لوگوں نے بتا دی, میں اس بحث میں بھی نہیں جا رہا. لیکن ہمیں پتا ہے کہ امام حسین, علامہ نقن صاحب کا ایک بہت پیارا جملہ ہے, وہ کہتے ہیں میری آپ کی جنگ ہو جائے, لڑائی ہو جائے, آپ کے میرے پاس یہ میرا موبائل رکھا کہ موبائل دے دیں, میں نہیں دے رہا. آپ نے مارا پیٹا توڑا تاڑا سب کر دیا آپ نے مجھ سے, لیکن آپ موبائل نہیں لے سکے مجھ سے, تو آپ جیتے کہ ہارے؟ تو ہار گئے.
حسین جو مشن دے کر آئے تھے نا، اس مقصد سے ہٹانا جو اس کو یزید کو تھا وہ نہیں کر سکا. بڑا مشہور جملہ ہے یزید کا جناب زینب کے بارے میں. جب جناب زینب سے ملاقات ہوئی اس ملعون کی تو اس نے بڑے فخر سے کہا تھا کاش میرے بدر و احد کے شہداء ہوتے تو میں ان کو دکھاتا کہ کس طرح میں نے آپ کے خون کا انتقام لیا ہے. یہ جناب زینب کو اس نے تانا مارا تھا. صحیح ہے. اس وقت شہزادیہ خود وہ ایک خود معجزاتی چیز ہے. وہ علی کی بیٹی تھی، کتنی فصیح و بلیغ تھی. وہ خطبے پہ تو میں بات کسی اور موقع پہ کروں گا، ابھی بالکل بھی نہیں ہو سکتی کہ وہ بہت لمبی بات ہو جائے گی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صاحبان کردار ہونا 72 ہونا لاکھوں پہ بھاری ہیں. میری پہلی والی بات، رسول کریکٹر بنانے آئے تھے، بے شک. رسول حکومتیں بنانے نہیں آئے تھے. رسول کا آنا کریکٹر کے لیے تھا، لوگوں کے نعرے بازی کے لیے نہیں تھا، جذباتی کرنے کے لیے نہیں تھا. یہ تھا رسول کا. دوستوں، آپ نے سنی مولا کائنات کے اوپر، مولا کائنات کے بارے میں کچھ بلیغ اور فصیح باتیں، اور اب وہ باتیں آپ سن رہے تھے حضرت علامہ مولانا علی محمد نقوی صاحب سے، جو آل رسول میں سے. اور اب ہم اپنے سیگمنٹ کے دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں، اور اب ہم ان سے جانیں گے حضرت امام مہدی علیہ السلام یعنی ظہور امام کے بارے میں کچھ باتیں.